السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑاں والا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری۔ پروگرام ہے دین اور دنیا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا موضوع اور آج کی جگہ آپ کو بتاؤں کہ میں کہاں پر ہوں اور موضوع کیا ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جڑاں والا میں یہ ایک عظیم کارنامہ انجام دیا گیا ہے کہ سبزی منڈی جڑاں والا میں یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ صبح کے وقت یہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سبزی منڈی کی صدر چودھری ذیشان جٹ صاحب اور ان کی کابینہ انجمن سبزی منڈی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جڑاں والا میں سبزی منڈی میں جو کاروبار کا آغاز ہے صبح کے وقت تلاوت، نعت اور دعا سے ہوا کرے گا، اور خوش قسمتی سے اس کام کو انجام دینے کے لیے ڈیوٹی میری لگی اور الحمدللہ یہ کام جاری و ساری ہے۔ تقریباً 15-20 دن ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور یہ جنہوں نے یہ کام شروع کروایا ہے انجمن سبزی منڈی والے خصوصاً چودھری ذیشان جٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس کام کی برکت سے ان کو مزید برکتیں، عزتیں، رفعتیں، راحتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ غالباً سبزی منڈی میں پاکستان کی تاریخ کی پہلا کام ہے جڑاں والا میں جو کیا گیا ہے، اور آپ دعا فرمائیں کہ یہ پاکستان کی ساری سبزی منڈیوں میں رائج ہو جائے، اور ہر سبزی منڈی میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ جب بھی کاروبار کا آغاز کیا جائے تو اللہ کے پاک کلام سے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام سے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے دامن سوال پھیلا کر، جھولیوں کو پھیلا کر پھر کاروبار کا آغاز کیا جائے۔ ابھی ہم پروگرام کا یہاں پر جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پر اسپیکر لگا ہوتا ہے، وہ ملک منیر صاحب ہیں، ان کی آڑت پر یہ سارا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ اسپیکر لگا ہوا ہے، اور یہیں سے پھر پوری منڈی اس پروگرام کو سن رہی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ملک منیر صاحب کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ مل کر کام شروع کروائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے گا اور ساتھ میں ہمیں آپ نے کمنٹ میں آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اور خصوصاً پہچان جڑاں والا میں ہم جو آپ کو دکھاتے ہیں پروگرامز، خواہ وہ جڑاں والا کی آواز ہو، دین اور دنیا ہو، یا سیاسی لوگ سیاسی باتیں ہوں، یہ پروگرامز آپ دیکھیں گے اور ان کو پلیز شیئر بھی کریں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ جڑاں والا کی آواز جو ہے، جڑاں والا کا جو ایک مسائل ہیں وہ ہم پہچان جڑاں والا کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں اور جڑاں والا کے لوگوں کو دکھا سکیں۔ اور اس پروگرام جو آج کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس بارے میں اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا۔ آئیے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مكتفين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا رب يا رب يا هاشم يا هاشم يا مطلبي يا رسول الله. سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اسی نیت کے ساتھ روزانہ دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا جاتا ہے. کل میں نے موسیقی کے بارے میں عرض کی تھی. موسیقی جو ہے یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے دوسرے لوگ بھی اس کو سنتے ہیں تو اس کے گناہ بھی اسی کے کھاتے میں پڑتے ہیں جو بلند آواز سے موسیقی لگا کر اس میں گناہ ہوتا ہے. اپنا تو گناہ ہوتا ہی ہے اور دیگر لوگوں کو بھی گناہ دے لیتا ہے. قرآن پاک چونکہ الحمدللہ قرآن پاک ایسی سچی کتاب ہے، ایسی سچی کتاب ہے کہ اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک کی آیت سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو کل موسیقی کے بارے میں ہم نے بات کی تو الحمدللہ کل ہم نے مشاہدہ کیا کہ کہیں سے بھی ہمیں گانے کی آواز پورا دن نہیں سنی منڈی کے اندر. اللہ عز و جل ہم سب کو برکت عطا فرمائے. یہاں پر میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم ذرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھ لیں، ہم علماء اہل سنت کے بیانات رکھ لیں اور ان کو بلند آواز سے چلانا شروع کر دیں تو جہاں تک آواز پہنچے گی سب کو ثواب ملے گا، ان کے برابر اسے چلانے والے کو بھی ملے گا. مسلمان نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں نیکیوں کے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بھی بندہ ترسے گا. اللہ عز و جل سب کو برکت عطا فرمائے. آج کیونکہ کل دوستوں کا جو رسپانس نظر آیا تو پھر میرا حوصلہ بڑھا کہ چلے کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یاد رہے کہ موسیقی ہر لحاظ سے حرام ہے، ہر ساز منع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول کی تھاپ اور بانسری کی آواز کو ختم کرنے کے لیے
ڈھول کی تھاپ اور بانسری کی آواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسافر کرنے کے لیے آئے اور آقا کے غلامی کا دعویٰ بھی کریں اور اس دعوے کے بعد پھر ہم ڈھول کی تھاپ اور موسیقی کی آواز والے میوزک بھی سنیں تو دعوے میں مزہ نہیں آتا۔ 2-4 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ ہر گانا گناہ تو ہے نہیں، لیکن بعض گانے سننا کفر ہوتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گانا عام سنا جاتا ہے، نصیب ساڑے لکھے رب نے کچی پینسل اٹھانا، یہ گانا کفریہ ہے کہ بندہ سنتا ہے اللہ کی قدرت کو، جو لوح قلم جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اس کو کچی پینسل سے تشبیہ دینا، یہ کفر ہے۔ دنیا بنانے والے دنیا کو آگے دے، یہ گانا کفر ہے۔ اچھا ایک لائن میں وہ یہ کہہ رہا ہے دنیا میں آ کے دیکھ کے اللہ کو حاضر و ناظر یا شارک سے قریب نہیں جان رہا، یہ جان رہا ہے کہ اللہ یہاں پر موجود نہیں، بس آ کے دیکھے۔ پھر اگلی لائن میں وہ کہتا ہے کہ صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس طرح کے الفاظ زبان زیب دے دیتی، وہ ہم دھڑلے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک شعر ذہن سے محو ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ خدا جب آسمان سے دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، استغفر اللہ۔ یہ بھی ایک گانا کہیں پہ چل رہا تھا تو میں نے سنا تھا، جبکہ اس کے بول میں نے نوٹ کیے تھے۔ یہاں پر اس نے کہا آسمان سے دیکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شان کو یہ ہے کہ شارک سے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، تو آسمان سے دیکھنا، پھر وہ سوچتا ہوگا کہ میرے محبوب نے کو کسی نے بنایا، یعنی اس کو اللہ نے نہیں بنایا، اللہ خود سوچ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرا خیال ہے کہ اتنی اگر وضاحت ہم کافی نہ سمجھیں تو مزید پھر امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے گانوں کے کفریہ اشعار، آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے، اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دے کر سمجھایا گیا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کفر کیوں ہے۔ چونکہ میں باقاعدہ عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں باقاعدہ تشریح نہیں کر سکتا، یہاں پر بڑا سنبھل کر بولنا ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے ایسا نکل گیا تو مجھے اپنے ہی ایمان کے نالے نہ پڑتے، اس لیے میں سمجھ کر بات کرتا ہوں۔ تو یہ اشارے میں نے دے دیے ہیں، آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہ العالی کا لکھا ہوا رسالہ گانوں کے کفریہ اشعار، آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اچھا ایک گانا بہت ہر جگہ تقریباً سنا جاتا ہے، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، فرصت سے، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر غور کا مقام ہے، کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے تو ہم جناب یہ دھڑلے سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس طرح کے کفریہ کلمات جو ہم سن رہے ہیں تو ہمیں اس پر پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا جواب ہم قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم لا علم تھے، تو پوچھا جائے گا پھر علم حاصل کیوں نہ کیا۔ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ اپنا ایمان محفوظ کر سکے، وہ ہر بندہ اتنا علم حاصل ضروری ہے کرنا کہ جس طرح کہ ایک کفریہ کلمہ بولا جا رہا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کیا یہ کفریہ کلمہ ہے، ذہن تسلیم کر رہا ہو کہ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی کفریہ کلمہ بول رہا ہے اور یا گانا سن رہا ہے تو وہاں پر بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر مت سمجھو کہ ہم کہے رکھا ہے تم کفر کر رہے تمہیں شرم نہیں ہوتی ہے، آپ اگر ایسا کہیں گے تو آگے سے جواب خدا نہ خواستہ کرو، چالو کرو، تیرا اپنا معاملہ تیرا اپنا معاملہ، تو اور وہ بیچارہ مسلمان ہماری وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اور بھی کفر ہو رہے، وہاں پر بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر کفریہ کلمات بولا جائے
بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے شفقت کے ساتھ ایسے بندے کو سمجھا کر اس کو ذہن میں بات ڈال کر پھر اس کو توجہ دلانے کی بات کی تو غور کرنا ہوگا. اور امید ہے کہ ہم اس پر غور کریں گے اور ایسے ہی ہم کفر کو نہیں بتائیں گے. ہاں جو بات سمجھ میں آگے تو پیار محبت سے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ چیز غلط ہے. کفر کی بجائے ہم اس کو غلط کی طرف لے جائیں اور بڑے پیارے انداز سے اس کو ہم اس طرف لے کہ چلے ایک بار ہم مل کر کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید جاننا چاہیں تو دعوت اسلامی کی کتب یہ ان کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، گھروں میں نئے چینل چلانا شروع کر دیں. ان شاء اللہ سے بے شمار معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آتا ہوگا. دعا کا وقت ہو چکا ہے. تمام احباب اپنے کام کاج کو کچھ دیر کے لیے مروف کر کے دعا کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیجیے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا خالق جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ناکام اور نامراد نہیں ہو جائے گا. ہاتھوں کو اٹھائیے اور کچھ دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سبزی منڈی کے صدر جناب چودھری ذیشان جٹ صاحب کے دفتر میں. ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری ذیشان جٹ صاحب اپنے دفتر میں. سر، سب سے پہلے تو جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اس پر میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. غالباً میری معلومات کے مطابق یہ پاکستان کی سبزی منڈیوں میں یا دیگر منڈیوں جتنی بھی منڈیاں ہیں یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہاں پر آپ نے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے سے خیر سے کاروبار کا آغاز کیا. یہ اچھوتا خیال آپ کو کیسے آیا اور یہ کام کرنے کا آپ نے حکم دے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ پاک کی ایک مجھ پر خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. یہ بطور مسلمان تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ دوسرے صدور جو ہیں سبزی منڈیوں کے ان تک بھی یہ پیغام ہوتے ہیں کہ یار آپ بھی کریں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یقیناً یہ ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. کیا آپ ایسا ذہن رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ، باقی منڈیوں سے میرے رابطے ہیں. یہ کام بہت اچھا ہے. انشاءاللہ ضرور ہم باقی منڈیوں میں بھی پہنچائیں گے کہ ایسا آپ بھی کاروبار کا آغاز قرآن پاک سے کریں. انشاءاللہ ضرور یہ پیغام آگے پہنچائیں گے. جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ الحمدللہ ہمارے صدر چودھری ذیشان جٹ صاحب نے بڑا زبردست کام کیا اور آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس انداز سے صبح کاروبار کا آغاز کیا جاتا ہے.
اللہ عز و جل ان کو اس کام کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کی منڈیوں میں اس کام کو رائج فرمائے۔ ناظرین، جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ملتی رہے، آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹ میں بتانا آپ کو بھولیے گا نہیں۔ جب تک میں نیا پروگرام لے کر آپ کے پاس دوبارہ حاضر نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے میزبان محمد احسان اللہ راجس قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے کہ یہ میری ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے کاروبار سبزی منڈی کا جو کاروبار ہوتا ہے صبح یہ قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کیا جائے، اور الحمدللہ آج یہ ڈیلی جو کاروبار ہمارا ہو رہا ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سے کام ہمارا چل رہا ہے، اور باقی منڈیوں میں ہم یہ میسج دیں گے کہ ایسا ہی آپ لوگ بھی کریں۔